پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو سروے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پرانا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ قومی سروے ریسنٹ ابھی دوبارہ کیوں نہیں ہوا، اور آپ کے خدشات کیا ہیں کہ ابھی اگر سروے ہوتا ہے تو آپ کو یہ فگر یا اعداد و شمار جو ہے وہ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ بڑھیں گے؟ جس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ویزیبلی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کو ہم نے فوراً ایڈریس کرنا ہے. رائٹلی سو، بے شک وہ فلڈ ہے یا ارتھ کوئک ہے یا ایون فار دیٹ میٹر کرونا تھا تو وہ ویزیبل تھا اور سب کو نظر آ رہا تھا. یہ میل نیوٹریشن یا غذائیت کی قلت ایک جی ایسا انویزیبل مینس ہے، ایک ایسا ڈیمن ہے جو ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ ویزیبل نہیں ہے. حالانکہ بایولوجیکل ایویڈنس ہے، جو یہ ہمارے سامنے سٹنٹڈ بچے ہیں یا ویسٹڈ بچے ہیں، یہ سب بایولوجیکل ایویڈنس ہے اس کا. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کی کیا کہتے ہیں جو ایڈورسٹی ہے، اس کی جو گریوٹی ہے، اس کو اس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے جو کہ ہونی چاہیے. اب آپ نے بات کی ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سر اکارڈنگ ٹو جی دا گلوبل انسٹیٹیوشنز، کریڈیبل انسٹیٹیوشنز، جیسے کہ آپ ورلڈ بینک کی بات کر لیں، ٹھیک. اس وقت گلوبلی تو چھوڑے، ہم گلوبل کو چھوڑ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان از لوزنگ from 4 to 4.6% of GDP annually just because of malnutrition. 4 to 4.6 of annual GDP. اور اگر آپ اس کو ڈالرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا فگر آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں. Any figure which comes to your mind. It's actually 17 billion USD annually which we're losing because of this menace of malnutrition. اور 17 بلین منہ سے کہنے کی بات ہے، US ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، PKRs کی بات نہیں ہو رہی. اور اگر میں I was just doing a comparison کہ ہم نے IMF سے جو لون لیا ہے that is $7 billion and that too in tranches. اور دوسری طرف جو اتنی بڑی لیکیج ہو رہی ہے ہماری GDP کی which is in the form of malnutrition, don't you think that we really need to fix that? پھر سارے صاحبہ، آپ کے نزدیک یہ جو فگر آپ بتا رہی ہیں یا جو مختلف رپورٹس ہیں، آپ کے نزدیک پھر اس معاملے کو، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو کہ حکومت کے اینڈ پہ نہیں ہو رہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اب سے کوئی 8 سے 10 سال پہلے میں گئی، ایک آپ ہی کی طرح کا ایک بہت کریڈیبل ادارہ تھا میڈیا کا. تو میں نے جب اس وقت پاکستان واز لوزنگ اپ ٹو 2 to 3% آف GDP آف مال نیوٹریشن، میں نے جب یہ بات کی تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی سینسیشن نہیں ہے. تو خدا را سینسیشنل نیوز سے ہٹ کر یہ جو سیریس مسئلہ جیسے ڈان نیوز نے اٹھایا ہے، میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایوری ریسپانسبل ایتھیکل میڈیا ہاؤس شوڈ ریئلی ٹاک اباؤٹ دس سیریس ایشو. نمبر 1. نمبر 2، اس کو ہائیسٹ لیول کی پولیٹیکل کمٹمنٹ اور اونرشپ کی ضرورت ہے. مانا کہ یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو سالو کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اور جب میں پروونشل ایجنڈا ہے، اور جب پروونشل ایجنڈا کی بات ہوتی ہے تو صوبوں کے اندر بھی سو مچ سو آپ نے ڈسٹرکٹ لیول تک جا کر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے جو بھی آپ نیوٹریشن کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آئیڈیلی اسپیکنگ، 1 پلان، 1 ڈسٹرکٹ، 1 ایجنڈا اور 1 ڈیش بورڈ، اور اس کا کوارٹرلی ریویو ہو. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے. ایک اگر ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے تو ہر 4 مہینے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پروگرس لیں. نمبر 1. نمبر 2، ایک ہمارے ذہن میں جو فالس ایک بات ہے وہ یہ ہے، یہ ہماری پرسپشن ہے کہ جی میل نیوٹریشن کو بیماری ہے اور یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ صرف وہی اس کو ایڈریس کریں. نہیں، اٹس اے ملٹی سیکٹورل ایجنڈا جس کے اندر ہیلتھ جو ہے وہ نیوٹریشن اسپیسیفک انٹرونشنز کو دیکھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، آپ کی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان سب کو مل کر ایک کنسالیڈیٹڈ اور بڑی کوہیرنٹ قسم کی، انٹیگریٹڈ قسم کی جو نیوٹریشن اسٹریٹجی ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے سائرہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سائرہ افتخار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور ظاہر ہے کہ اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سروے کے حوالے سے بھی، اور اوورآل اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں
تو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.